حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو، دو بیٹیاں ان کو اللہ نے دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو یہ دونوں بیٹیاں، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے کنویں پر گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، مردوں کی لائن لگی ہے اور کنارے اور دو عورتیں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ ما خطبکما، کیا بات ہے؟ تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لائن لگی ہے، لائن میں کیوں نہیں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن سے لگ کر کے سامان لینا یا اپنی بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ تربیت دیکھو، تربیت اس کو کہتے ہیں، تربیت۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد میں بھی عورتیں آتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے جب مسجد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو دیکھا کہ عورتیں گلی کے راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں کنارے سے چلو، فإن ليس لكن ان تحققن الطریق، بیچ راستے سے چلنا یہ تمہارا کام نہیں، تمہیں سوٹ نہیں کرتا ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، تم عورتیں ہو، کنارے سے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عورتیں اتنی کنارے سے چلنے لگی کہ بعض صحابیات کے کپڑے دیوار میں پھنس جاتے تھے، دیوار سے کبھی کبھی اٹیچ ہو جاتے تھے، سڑ جاتے تھے، چپک جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ سے ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم نہیں پانی پلائیں گے، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہمارا نمبر آئے گا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا لمبی لائن لگی ہے، پتہ نہیں کب ان کا نمبر آئے گا۔ بھوکے پیاسے تھے، لمبا سفر کر کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کے ناطے، انسانیت کے ناطے، بھئی مسلمان غیر مسلم کا دل آپ انسانیت کے ذریعے جیتو بھائی، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے جیتو، اس کے تہوار پر مبارکباد دینے سے اس کا دل تھوڑی جیتیں گے آپ۔ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ اس کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ دل جیتیں گے، اس کے تہوار پر شبھ کامنا دیں گے تب دل جیتیں گے؟ دل انسانیت سے جیتا جاتا ہے، دل اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو لیا اور موٹے تازے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر تھے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے پہنچے اور اس کنویں سے پانی نکالا، بکریوں کو پلایا اور لا کر کے بکریاں ان کو تھما دی۔ اب دونوں لڑکیاں اپنے گھر گئیں۔ اچھا، لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، حضرت موسیٰ بھوکے پیاسے ہیں، کہہ سکتے تھے کہ بھئی اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تھوڑا سا گھر جاؤ، دو چار روٹی مجھے لا کے دے دو۔ مگر اللہ کے نیک بندے جب نیکی کرتے ہیں نا تو وہ اس اصول پر عمل کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کر کے ہم نے بدلہ مانگ لیا تو کون سی نیکی کر لی بھائی؟ نیکی تو وہ نیکی ہے کہ نیکی کر کے بھول گئے کہ کب ہم نے کس کے ساتھ نیکی کی۔ حضرت موسیٰ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مانگ سکتے اپنا حق، مگر نہیں، ان کو پانی پلایا، ان کی بکریاں ان کے حوالے کی۔ اب پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تیرا خیر چاہیے، تیرا کرم چاہیے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بے سہارا ہوں، تیرا سہارا چاہیے۔ ادھر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، ادھر اللہ تعالی حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت کا انتظام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا مکمل ہوتی ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ شرماتے ہوئے چلتے چلتے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے چلنے کا انداز بتایا کہ ایک شرم والی لڑکی کیسے چلتی ہے۔ اللہ نے کہا تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے چل کے آ رہی ہے اور آ کر کے کہنے لگی کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، وہ آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، اپنے بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے حیا کی تعلیم۔ یہ نہیں ہے کہ بھول جائیں ہم، بھئی ہمیں اپنی بیٹیوں پر بڑا بھروسہ ہے، ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے ہم نظر نہیں رکھتے، ہم پوچھتے نہیں، ہمیں اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ ہے۔
بھائی بیٹی پر بھروسہ ہے، شیطان پر تھوڑی بھروسہ ہے، شیطان پر کس کو بھروسہ ہے؟ اسی لیے حضرت میمون ابن مہران نے جب امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں رہے، تو کہا کہ نہیں، حرام ہے، نہ رہے، اگرچہ قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے تب بھی نہ رہے۔ جوان بیٹی ہے تو کسی مرد ٹیوٹر کے ذریعے اس کو قرآن نہ پڑھایا جائے، فتنے کا دروازہ ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ ہو اور وہ عورت اس دور کی سب سے بڑی اللہ کی نیک بندی ہو، لیکن اگر وہ مرد ہے اور وہ عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، تو تیسرا وہاں شیطان ہے۔ فرانس کا ایک شہر ہے گولن، وہاں ایک عورت کا فیملی ڈاکٹر تھا، بہت گھر والے مراسم تھے ڈاکٹر سے۔ اس کی بیٹی کو کبھی کوئی شکایت ہوتی تھی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی تھی، بھروسہ تھا ڈاکٹر کے اوپر۔ ڈاکٹر 60 سال کا تھا، بوڑھا ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی جوان بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، بدکاری کی، اور جب اس معاملے کا راز کھلا تو اس لڑکی نے میڈیا میں آ کر کے یہ بیان دیا کہ میں اپنے ملک کی تمام عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے حق میں کسی پر بھروسہ نہ کریں، اپنی بیٹیوں کو بغیر گارجین کے ساتھ میں جانے نہ دیں۔ یہ وہ اصول ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ اور آج تو بہت سارے فتنے ہیں اس دور میں، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی کہ عورتیں حج کر رہی ہیں بغیر محرم کے، عمرہ کر رہی ہیں بغیر محرم کے۔ میری معلومات کی حد تک اس میں کسی مسلک کے علماء کا اتفاق نہیں، ہمارے حنفی علماء کرام بھی اس مسئلے پر متفق ہیں۔ تمام مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا کمپلسری اور ضروری ہے حج اور عمرہ کے سفر میں، اس کے بغیر اس کا حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو تربیت یہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی، شرم و حیا کے اصولوں پر اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔